بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں امن کی حمایت کریں گے ترکی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اب میں افغانستان کا صدر ہوں۔ امراللہ صالح۔ افغان عوام میں سے 5,50,000 ملک کے اندر ہی بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ۔ سب گواہ ہیں کہ افغانستان آزاد ہو چکا ہے۔ فیس بک نے کن لوگوں پر پابندی لگا دی؟ انڈیا میں علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری گڑھ رکھنے کی تیاری۔ قرعہ اندازی میں چیف جسٹس گلزار احمد کا بھی پلاٹ نکل آیا۔ ہم طالبان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یورپی یونین۔ نیوزی لینڈ میں کورونا کا صرف ایک کیس سامنے آنے پر پورے ملک میں لاک ڈاؤن۔ دفتری میز پر کھانا کھانے پر خون کے لوتھڑے بن سکتے ہیں، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکی نے کہا ہے کہ افغانستان میں یکجہتی اور امن کی حمایت کریں گے۔ ترکی کے تمام افغان فریقین سے مذاکرات جاری ہیں۔ کابل ایئرپورٹ محفوظ ہونے کے بعد انخلاء دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اقتدار کی منتقلی پر امریکہ اتحادیوں سے بات جاری رکھیں گے۔ ترکی نے طالبان کے پیغام کو مثبت انداز میں دیکھا ہے۔ افغانستان میں یکجہتی اور امن کی حمایت کریں گے، ایسا دوستو ترکی کا کہنا ہے۔ نائب صدر امراللہ صالح نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق ملک کا قانونی قائم مقام صدر ہوں۔ آئین کے مطابق ملک کے صدر کی غیر موجودگی، موت، بھاگنے اور استعفے کی صورت میں اول نائب صدر ملک کا قائم مقام صدر بن جاتا ہے۔ اس وقت میں اپنے ملک کے اندر موجود ہوں اور میں ملک کا قانونی قائم مقام صدر ہوں۔ میں تمام لیڈروں سے ان کی حمایت حاصل کرنے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے رابطہ کر رہا ہوں۔ یاد رہے دوستو کہ امراللہ صالح اور شمالی اتحاد کے سابق لیڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ پنج شیر میں چھپا ہوا ہے، جس پر ابھی تک طالبان کا قبضہ نہیں ہوا ہے۔ پنج شیر کی وادی اپنے قدرتی دفاع کی وجہ سے نہ تو 1990 میں طالبان کے ہاتھوں میں گئی اور نہ ہی اسے روس فتح کر سکا۔ پنج شیر والوں کا کہنا ہے کہ ہم طالبان کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے، مزاحمت کے لیے اپنی پوری طاقت لگائیں گے اور ان سے لڑیں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغان لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے اور اس وقت ملک میں 1,80,00,000 لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اس بحران کے دوران نقل مکانی کرنے والے لوگوں کو فوری امداد پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہر 3 میں سے 1 بچے کو ضرورت سے کم خوراک میسر آتی ہے۔ جن لوگوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے ان میں بھوک کے شکار بچے اور لڑائی میں زخمی ہونے والے افراد شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں عالمی ادارہ صحت کی موبائل ہیلتھ ٹیموں کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ افغانستان کا پہلے ہی کمزور نظام صحت تنازع کی وجہ اور بھی بری طرح متاثر ہوا ہے اور عالمی وبا کے دنوں میں طبی سہولتوں کا فقدان ہے۔ اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے والے لاکھوں افغان عوام سے 5,50,000 ملک کے اندر ہی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اپنے گھر بار چھوڑنے والے افراد میں 80% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے دارالحکومت کابل، جلال آباد اور مزار شریف جیسے دوسرے بڑے شہروں میں زیادہ لڑائی اور تباہی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی لوگوں میں ماضی کے حقائق کے تناظر میں خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ خواتین کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو شریعت نے ان کو دیے ہیں اور ان سے امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ یہ سب گواہ ہیں کہ 20 سال کی جدوجہد کے بعد افغانستان کو آزاد کروایا ہے۔ افغانستان آزاد ہو چکا ہے۔ سب کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی برادری کو یقین دلایا گیا ہے کہ سفارت خانوں اور امدادی اداروں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔
یہ یقین بھی دلایا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایسی خبریں ہمیں بدنام کرنے کے لیے پھیلائی گئیں کہ ہم گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اشرف غنی حکومت کی آرمی اتنی نااہل تھی کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ میڈیا اسی طرح کام کرتا رہے گا، اسلامی اقدار کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آزادی ہر قوم کا حق ہے۔ اب افغانستان آزاد ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ عوام سے امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اشرف غنی لاپتہ ہیں، ہم کو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کابل کے تمام شہری مطمئن ہیں، تمام مخالفین کو عام معافی دے دی گئی ہے، سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کابل کو غیر محفوظ بنا کر چلے گئے۔ سب کو تسلی دیتے ہیں کہ سب کو تحفظ دیا جائے گا، ضمانت دیتے ہیں کہ سفارتکاروں کو تحفظ دیا جائے گا۔ نظام کے لیے مشاورت جاری ہے، دنیا ہمارے شرعی قوانین کا احترام کرے۔ ہمارے نام پر کابل کے کئی مقامات پر لوٹ مار کی گئی، ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے مجبوراً کابل میں داخل ہوئے۔ بہت جلد عوام کو قابل قبول قیادت دیں گے، دنیا افغانستان کی ترقی کے ساتھ ہے۔ فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان فیس بک پر مواد اپلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ امریکی قوانین کے مطابق تخریب کار تصور کیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ فیس بک انتظامیہ ان کو اپنا مواد اس پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ادارے نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو ان کی حمایت میں پوسٹ کیے گئے مواد کی نشاندہی کر کے اسے ہٹانے کا کام کر رہی ہے۔ اسی پالیسی کا اطلاق فیس بک کے دیگر پلیٹ فارم انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ آپس میں رابطے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ انڈیا میں علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری گڑھ رکھنے کی تیاری ہو گئی ہے۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری گڑھ کرنے کی تجویز کی ضلع پنچایت نے منظوری دے دی ہے۔ یہ تجویز پیر کو منظور کی گئی اور منگل کو حکومت کو بھیجی گئی ہے۔ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے زیر اقتدار اس ریاست میں نام بدلے جانے والی جگہوں کی طویل فہرست میں نیا اضافہ ہے۔ چند ماہ پہلے الہ آباد کا نام بدل کر پریاگ راج رکھا گیا تھا۔ پنچایت کی جانب سے ایک اور تجویز بھی منظور کی گئی ہے کہ علی گڑھ میں دانی پور ہوائی پٹی کا نام کلیان سنگھ ہوائی پٹی رکھ دیا جائے۔ 2019 میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے حکومت کی جانب سے ممکنہ طور پر ریاست بھر میں جگہوں کے نام تبدیل کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ اس وقت اس وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے وہی کیا جو ہمیں اچھا لگا۔ ہم نے مغل سرائے کا نام پنڈت دین دیال، الہ آباد کا پریاگ راج اور فیض آباد کا نام ایودھیا رکھا۔ جہاں ضرورت ہوئی وہاں حکومت ضروری اقدامات بھی کرے گی۔ اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے سیکٹر F14 F15 کے پلاٹس کی قرعہ اندازی کر دی گئی۔ F14 F15 کے پہلے مرحلے میں مختلف کیٹیگریز کے 4700 پلاٹس کی قرعہ اندازی کی گئی، جس میں معروف ججز اور بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے بھی پلاٹ نکلے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد، سابق چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی، سپریم کورٹ کے سابق جج امیر ہانی، مسلم پاناما کیس کا فیصلہ تحریر کرنے والے اعجاز افضل خان، جسٹس مشیر عالم اور جسٹس منظور احمد ملک کے بھی پلاٹ نکلے ہیں۔ معروف ججز کے علاوہ ملک کے معروف بیوروکریٹس کے بھی پلاٹ نکلے ہیں۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ یورپی یونین طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد صرف اسی صورت میں ہی افغان حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی جب وہ بنیادی حقوق بشمول خواتین کے حقوق کا احترام کریں اور افغانستان کی سرزمین کو تخریب کاروں کے استعمال سے روکیں۔ سربراہ جوزف بوریل نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد ایک بیان میں یورپی یونین کے موقف کا خاکہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین افغان عوام کی مدد فراہم کرتی رہے گی۔
کسی بھی مستقبل کی افغان حکومت کے ساتھ تعاون پرامن اور جامع تصفیے سے مشروط ہوگا، جس میں خواتین، نوجوانوں اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے احترام کے ساتھ ساتھ افغانستان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا بھی احترام شامل ہوگا۔ کسی بھی تنظیم کا افغانستان کی سرزمین کے استعمال کو روکنا شامل ہوگا۔ بوریل نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ افغان خواتین، مردوں اور ضرورت مند بچوں اور اندرونی طور پر بے گھر افراد کو انسانی ہمدردی کی امداد تک محفوظ اور بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دیں۔ انہوں نے میٹنگ کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہمیں کابل میں حکام سے رابطہ کرنا ہوگا، وہ جنگ جیت چکے ہیں، لہذا ہمیں انہی سے بات کرنی ہوگی۔ نیوزی لینڈ میں کورونا کا صرف ایک کیس سامنے آنے کے بعد حکومت نے ملک بھر میں 3 دنوں کے لیے سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ کورونا سے متاثرہ 58 سالہ شخص آکلینڈ شہر میں رہتا ہے، جبکہ اس دوران اس نے کورومانڈل نامی ایک اور شہر کا بھی دورہ کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہر آکلینڈ اور کورومانڈل میں 7 جبکہ باقی ملک میں 3 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ اس دوران ماہرین صحت انفیکشن کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران لوگ اپنے گھروں تک محدود رہیں گے اور کسی سے میل جول نہیں رکھیں گے۔ حالیہ لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد سپر مارکیٹس کے باہر شہریوں کی قطاریں لگ گئی ہیں، جو اشیاء ضرورت گھروں میں ذخیرہ کر رہے ہیں، جس سے نیوزی لینڈ کے ڈالر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ آخری مرتبہ فروری میں کورونا کے کیسز سامنے آئے تھے۔ دیگر ممالک کی نسبت نیوزی لینڈ نے ویکسین لگانے کے معاملے پر قدرے سست روی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد سے اب تک نیوزی لینڈ میں 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دفاتر میں اپنی میز پر دوپہر کا کھانا تناول کرنے سے جان لیوا خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات نیوزی لینڈ میں ہونے والے ایک طبی سروے میں سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ بیسلے کی سربراہی میں نیوزی لینڈ کے میڈیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سروے کے مطابق اکثر دفتری ملازمین وقت کی کمی کے باعث افراتفری میں اپنے کام کی جگہ پر ہی دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، جس سے خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ دگنا زائد ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ کے مطابق زیادہ بیٹھنے کا طرز زندگی موٹاپے، شوگر اور امراض قلب کا سبب بنتا ہے۔ تاہم بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دفاتر میں کم جسمانی سرگرمیاں صحت کے لیے فوری خطرہ بن جاتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ خون کے لوتھڑے بننے سے جسم میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس سے کسی شریان میں خون بند ہو جاتا ہے یا دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔